تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا اسلام۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان وجوہات کے باعث محمد بن قاسم کو لشکر دے کر سندھ بھیجا۔ ایک تجارتی قافلہ سراندیپ سے عورتوں اور بچوں کا آ رہا تھا، جسے بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک عورت کی زبان سے بے اختیار فریاد نکلی کہ حجاج بن یوسف مدد کر۔ حجاج بن یوسف تک اس عورت کی فریاد پہنچی تو اس نے کارروائی کا حکم دیا۔ یہ قصہ کتنا مضحکہ خیز ہے کہ حجاج بن یوسف ایک مظلوم عورت کی قید برداشت نہ کر سکا اور اس کے خلاف فوج کشی کی۔ حالانکہ مورخین نے خود لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے مظالم سے ہزاروں لاکھوں خواتین اسلامی حکومت میں بیوہ اور ظلم کا شکار ہو رہی تھیں۔ ان کے شوہروں کو سرے عام ذبح کیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، عورتوں بچوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا، مسلمان عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا تھا، عزت پر حملے ہو رہے تھے۔ ایسے شخص کو ایسے انداز سے پیش کرنا کہ وہ ایک مسلمان عورت پر ظلم برداشت نہ کر سکا اور فوج کشی کی، بالکل احمقانہ اور مضحکہ خیز ہے۔ دوسری وجہ مورخین نے درج کی کہ چونکہ سندھ کا راجہ داہر ہندو تھا اور عوام میں زیادہ بدھ مت کے پیروکار تھے، لہٰذا وہ بدھ مت کے ماننے والوں پر ظلم کرتا تھا۔ یہ بات بھی کتنی عقل خلاف معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم رعایا پر راجہ کا ظلم حجاج سے برداشت نہ ہو سکا۔ جذبہ ہمدردی کے تحت محمد بن قاسم کو بھیجا۔ حالانکہ مورخین نے حجاج کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے اپنے دور حکومت کسی کا مال و جان محفوظ نہ تھا۔ حجاج ایک ظالم تھا، اس نے لاکھوں بے گناہوں کے لہو سے ہاتھ رنگے، اس نے خانہ کعبہ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے کعبہ پر سنگباری کی۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے لوگوں کا خون بہانے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو ماں کے دودھ کو منہ تک نہ لگایا۔ حکمان نے تجویز دی کہ اس کو بھیڑیے کا دودھ پلایا جائے۔ اس کو 3 دن تک مسلسل بھیڑیے کا خون پلایا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول ہے کہ اگر دنیا اپنے تمام خبیث لے کر آئے، ہم ان کے مقابلے میں اکیلا حجاج کھڑا کر کے بازی لے سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے دور میں 1.5 لاکھ بے گناہ قتل ہوئے، جبکہ 1 لاکھ بے گناہ قیدی تھے جو جیلوں میں سڑ رہے تھے۔ جو مسلمان رعایا کے لیے ہمدردی نہ رکھتا ہو وہ غیر مسلم کے لیے جذبہ ہمدردی رکھتا ہو، تعجب کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک بدترین ظالم پیدا ہوگا جس کا نام حجاج ہوگا۔ مورخین نے تیسری وجہ سندھ پر حملے کی جو بیان کی قابل غور ہے۔ عرب حکومت کے کچھ باغیوں نے راجہ داہر کے پاس سندھ میں پناہ لی تھی۔ حجاج کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی راجہ داہر ان کو واپس نہیں کر رہا تھا۔ وہ باغی کون تھے جن کو حجاج طلب کر رہا تھا؟ وہ باغی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو حجاج کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی جان بچانے کے لیے سندھ چلے آئے تھے۔ چونکہ خلافت امیر المومنین علی علیہ السلام میں سندھ فتح ہو چکا تھا اور اس کی عوام میں حضرت علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی، یہاں لوگ سادات کو اپنے ہاں پناہ دیے ہوئے تھے جن کو حجاج طلب کر رہا تھا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو سندھ پر فوج کشی کی تو حجاج نے سادات کو شہید کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیجا، ورنہ راجہ داہر تو کراچی میں مارا گیا تھا۔ محمد بن قاسم ملتان میں کیا لینے آیا؟ وہ یہاں سادات کی تلاش میں آیا تھا۔ ملتان کے نزدیک سادات مل گئے، لیکن ان کی بزرگی و پارسائی اور اخلاق سے متاثر ہو کر ان کو چھوڑ دیا۔ سرائی کی کتاب تاریخ مہڑ میں محمد بن قاسم کا یہاں ایک سید بزرگ کا مرید ہونا درج ہے۔ جب یہ خبر حاکم عرب کو ملی تو اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلوا کر قتل کر دیا۔ چنانچہ سندھ اور سید منصف GM سید نے لکھا، تاریخ اسلام پر پردہ ڈالنے کے لیے مورخین سراندیپ کے تاجروں اور عورتوں کی فریاد کا قصہ گھڑا، اور نہ اس وقت سراندیپ اور عرب کے درمیان کوئی تجارت تھی اور نہ تاجروں کو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا۔ یہ سارا افسانہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے سادات دشمنی میں گھڑا۔ حقیقت میں حجاج نے سادات کی تلاش میں محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ تاریخ سندھ کے مصنف مولانا ابو الظفر ندوی نے اس سلسلے میں سادات کشی کے متعلق بالکل صحیح روایات لکھی ہیں۔ اسی زمانے میں ایک اور بات پیدا ہو گئی جس کے باعث حجاج کو سندھ فتح کرنے کی ایک ضد ہو گئی۔
عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بغاوت کی پاداش میں قتل کیا گیا اور تمام ساتھی بھی اسی گھاٹ اتارے گئے، لیکن اس جماعت کا ایک بااثر شخص عبد الرحمن ابن عباس بن ربی بن حارث بن عبد المطلب جان بچا کر نکلا اور سندھ میں آ کر پناہ گزین ہوا۔ حجاج اس سے انتقام لینا اولین فرض سمجھتا تھا، اس لیے اس مسئلے پر پہلے سے زیادہ توجہ کرنے لگا۔ اس سلسلے میں ندوی صاحب پھر آگے لکھتے ہیں کہ حجاج نے ان تمام امور پر غور و فکر کر کے ایک فوج تیار کی اور اس کی افسری کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا، جو صوبہ فارس میں تھا اور کسی ضروری امر کے واسطے رے جانے کا حکم پا چکا تھا۔ وہ اسی تیاری میں تھا کہ حجاج کا حکم پہنچا کہ رے کے عوض تم سندھ جاؤ، فی الحال اس فوج کا جو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں انتظار کرو۔ مذکورہ بالا بیان سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ حجاج نے محمد بن قاسم کو سندھ میں صرف سادات کے قتل و غارت کے لیے بھیجا تھا۔ سندھ میں حجاج کا یہی مقصد اور مطلب تھا کہ یہاں اولاد اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا نام و نشان باقی نہ رہے اور علوم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم بھی عام نہ ہو، کیونکہ محمد بن قاسم اموی تھا۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد بھی تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کے بیٹے کے بیان کردہ مختصر حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا نہ صرف اموی خاندان سے تعلق تھا، یہ سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں حجاج بن یوسف نے سادات کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ حجاج سادات کرام کی نسل کشی کا منصوبہ رکھتا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کے خون کا پیاسا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سادات کرام اور محبان اہل بیت علیہ السلام سندھ میں پناہ گزین ہوئے اور اس طرح سندھ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آغوش مادر بنتی رہی اور سعادت در سعادت حاصل کرتی رہی۔ پس اسلام سندھ میں حضرت علی علیہ السلام کے دور میں آیا، نہ کہ محمد بن قاسم کے دور میں۔ وہ بنو امیہ ہی کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام پر 90 سال تک ممبروں پر علل اعلان سب و شتم کروایا، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام اور اسلام کے دشمن تھے۔ پھر بھلا یہ سندھ میں کس طرح اسلام پھیلا سکتے تھے؟ یہ لوگ تو سندھ میں صرف اپنا مطلب اور مقصد کے حصول کے لیے آئے تھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے نام و نشان کو مٹانے اور سندھ میں بے گناہ اور مظلوم سادات کی نسل کشی کرنے کے لیے۔ مالابار کے ساحلی علاقے پر قبل اسلام سے ہی عرب تاجر آیا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے راجہ چیرامن پیرومل خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ ہند میں اسلام کی آمد کا اولین واقعہ ہے۔ راجہ چیرامن پیرومل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بر صغیر کے چیرا سلطنت کیرالہ سے تھا۔ راجہ چیرامن پیرومل، جنہوں نے قبول اسلام کے بعد تاج الدین نام رکھا، نے جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر قبول اسلام کیا، تب وہ چند صحابہ کے ہمراہ ملک واپس آئے۔ درمیانے سفر تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ہمراہ آنے والے صحابہ کرام جب ہند پہنچے تب چیرامن کے ورثاء ان کے ساتھ کافی عزت کے ساتھ پیش آئے۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں نہایت ہی کم معلومات دستیاب ہیں۔ تاج الدین کے ورثاء میں سے بھی ایک بادشاہ فیض رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، مگر ان کے پہنچنے تک کافی عرصہ بیت چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا۔ ان کے ساتھ بھی صحابہ و تابعین کی ایک جماعت ہند مالابار تشریف لائی۔ ان ہندوستان آنے والوں میں سب سے اہم نام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کا مزار شریف آج بھی ریاست کیرالہ میں کاسرگوڈ ضلع میں موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔